ویلکم بیک۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ منتخب نمائندے بجلی چوری روکنے میں حکومتی معاونت کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خیبر پختونخوا کے ارکان قومی و صوبائی اسمبلی سے ملاقات کی، جس دوران گفتگو میں شہباز شریف نے کہا کہ بجلی کے شعبے میں اصلاحات سے اربوں روپے کی چوری کے خاتمے کے لیے کوشاں ہے۔ حال ہی میں غریب و متوسط طبقے کو بجلی کے بلوں میں بڑا ریلیف فراہم کیا۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا بالخصوص ضم شدہ اضلاع کی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ضم شدہ اضلاع میں صحت و تعلیم کی معیاری سہولیات کو یقینی بنائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سربراہی میں خیبر پختونخوا کے مسائل کا پائیدار حل تلاش کرنے کے لیے کمیٹی قائم کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کے لیے اگست میں $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری کا امکان۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس اگست میں ہوگا۔ اجلاس میں پاکستان کے لیے $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری کا امکان ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ آئی ایم ایف بورڈ سٹاف لیول معاہدے 4 سے 6 ہفتوں بعد حتمی منظوری دی جائے گی۔ بورڈ اجلاس سے پہلے پاکستان ایکسٹرنل فائنینسنگ کی یقین دہانی کرے گا۔ ذرائع کا خزانہ کا کہنا ہے کہ موجودہ قرض پروگرام میں ماحولیاتی تبدیلی کی فنڈنگ شامل نہیں، تاہم ماحولیاتی تبدیلی قدرتی آفات کے خطرات سے نمٹنے کے لیے فنڈنگ پر نومبر میں متوقع ہے۔ وزارت خزانہ نے کہا کہ آئی ایم ایف کا کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے پاکستان کی مجوزہ درخواست پر غور کرے گا۔ آئی ایم ایف سے پہلے جائزہ اجلاس کے بعد ماحولیاتی تبدیلی کے پروگرام پر بات ہو سکتی ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں بگٹی قبیلے کے 2 گروپوں میں مسلح تصادم اور فائرنگ کا تبادلہ، 5 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ این ٹی این نیوز نے خونی تصادم کی سی سی ٹی وی بھی حاصل کر لی۔ مزید تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں رات گئے بگٹی قبیلے کے 2 گروپوں کے درمیان تصادم میں 5 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ جمعرات کی شب درخشاں تھانے کے حدود ڈی ایچ اے خیابان نشاط کمرشل لین 10 پیتا مکس کے قریب 2 گروپوں فہد بگٹی اور علی حیدر بگٹی کے درمیان فائرنگ میں 7 افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں 5 افراد نے دم توڑ دیا جبکہ 2 افراد زخمی ہو گئے۔ جاں بحق افراد میں میر موسم بگٹی، میر عیسیٰ بگٹی، علی بگٹی، فہد بگٹی اور نصیب اللہ بگٹی شامل ہیں، جبکہ زخمیوں کے نام میر علی حیدر بگٹی اور قائم علی بتائے گئے ہیں۔ اس حوالے سے ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا نے بتایا کہ 11:15 بجے واقعہ پیش آیا۔ ڈیفنس فیز 6 میں رہائش پذیر ایک شخص تھا، مخالف گروپ کے لوگ یہاں آئے۔ اسد رضا نے بتایا کہ اس دوران تکرار ہوئی، جس کے بعد فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے بتایا کہ لڑنے والوں کا تعلق ہے کہ قبیلے سے ہیں، جنہیں اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کروائی گئی ہے۔ واقعے میں مختلف چھوٹے اور بڑے ہتھیار استعمال کیے گئے ہیں۔ آگے بڑھیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان معاشی استحکام کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بیجنگ میں چینی ہم منصب لین فاؤ سے ملاقات کی، جس میں پاکستان اور چین کے اقتصادی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ٹیکس آمدن بڑھانے کا مقصد معیشت کو مستحکم بنانا ہے۔ حکومت توانائی کی اصلاحات پر سختی سے کاربند ہے، سرکاری اداروں کے اصلاحات کا ہدف حاصل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ معاشی ترقی کی شرح بڑھانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ملاقات میں محمد اورنگزیب نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان نئے قرض پروگرام کا معاہدہ ہو گیا۔ پاکستان معاشی میدان میں چین کے کردار کو سراہتا ہے۔ چینی وزیر خزانہ لین فاؤ کا کہنا تھا کہ چین نے گزشتہ 30 سال میں اہم معاشی کامیابیاں حاصل کی، پاکستان کے ساتھ معاشی تعلقات مزید مستحکم بنائیں گے۔ آئی ایم ایف نے آج تجارت سے متعلق اپنی رپورٹ حکومت پاکستان کے حوالے کر دی، جس میں کہا گیا کہ پاکستان برآمدات بڑھانے میں انتہائی کمزور ملک ہے۔ رپورٹ میں ادائیگیوں پر پابندی، درآمدات میں رکاوٹیں اور ایکسچینج ریٹ بنیادی وجوہات قرار دی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ بلوچستان میں ہمیشہ مخلوط حکومت ہوتی ہے جس میں وزیر اعلیٰ بلیک میل ہوتا ہے، لیکن مجھے جب تک ایوان کا اعتماد حاصل رہے گا اس وقت تک وزیر اعلیٰ رہوں گا اور بلیک میل نہیں ہوں گا۔ سول سیکریٹریٹ میں سیمینار سے خطاب میں میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ بلوچستان میں بیڈ گورننس کے ذمہ دار سیاستدان اور دوسرا بیوروکریٹس دونوں ہیں۔ حکومت سنبھالنے کے بعد صوبے میں گورننس کا فقدان نظر آیا۔ 200 ارب کے ساتھ صوبے کو ترقی نہیں دی جا سکتی۔ سوال یہ ہے کہ یہ 200 ارب روپے کہاں جاتے ہیں؟ صوبے کا غیر ترقیاتی بجٹ جس تیزی سے اوپر جا رہا
ہے کچھ عرصے بعد ہمارے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں بیوروکریسی کا یہ نظام چلنے والا نہیں۔ ہم نے صوبے کے لیے ایک ریفارم کمیٹی بنائی ہے۔ صوبے کو امن و امان، گورننس اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ کم وسائل میں بہتر ڈیلیور کرنا ہی کامیاب سٹوری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ الف انار بے بکری والی تعلیم سے معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ صحت کے لیے 80 ارب روپے سالانہ دیتے ہیں۔ ان پیسوں سے بلوچستان کے ہر فرد کا علاج مہنگی ترین نجی اسپتال سے ہو سکتا ہے۔ ہم صوبے میں مکالمہ شروع کر رہے ہیں، کلچر اور سپورٹس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صوبے بھر میں ستھرا پنجاب پروگرام کے فوری آغاز کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا۔ ستھرا پنجاب پروگرام سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سروسز کی آؤٹ سورسنگ پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دی گئی کہ سرگودا اور ساہیوال کے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز بھی جلد پوری طرح فنکشنل ہو جائیں گی۔ پنجاب بھر میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے 361 نجی کمپنیاں رجوع کر چکی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے چھوٹے بڑے شہروں کے تمام علاقوں کی یکساں صفائی کی ہدایت کر دی۔ اس کے علاوہ نالوں کی صفائی کی ذمہ داری میں کوتاہی نہ برتنے کی بھی ہدایت کی۔ اس موقع پر مریم نواز نے کہا کہ کسی بھی شہر میں کوئی بھی علاقہ صفائی سے محروم نہ رہ جائے۔ اربن، سیمی اربن اور رورل علاقوں کی بھرپور صفائی یقینی بنائی جائے۔ لاہور اور سرگودا سمیت متعدد شہروں میں صفائی کی صورتحال تسلی بخش تھی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے ملکی موجودہ صورتحال کا سب سے بڑا ذمہ دار چیف الیکشن کمشنر کو قرار دے دیا۔ اپنے بیان میں بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر سپریم کورٹ فیصلے پر عمل درآمد میں لیت و لال سے کام لے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے واضح لکھا ہے کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دیں۔ ملک کی موجودہ صورتحال کے سب سے بڑے ذمہ دار چیف الیکشن کمشنر ہیں۔ صوبائی مشیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر کو تمام غیر آئینی اقدامات کا جواب دینا ہوگا۔ چیف الیکشن کمشنر اور ان کا ساتھ دینے والوں کو فوراً عہدوں سے مستعفی ہونا چاہیے۔ تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود پی ٹی آئی مقبول ترین سیاسی جماعت بن چکی۔ آگے بڑھیں گے۔ صوبائی وزیر توانائی سید ناصر حسین شاہ نے آئی ڈی پیز معاہدے دوبارہ کرنے کا اظہار کر دیا۔ کہا پرانے معاہدوں کا بوجھ عام آدمی کی جیبوں پر مزید نہیں ڈال سکتے۔ بجلی کی بڑھتی قیمتوں پر بولے اگر بلاول وزیر اعظم ہوتے 300 یونٹ تک بجلی فری دیتے۔ کلائمیٹ چینج کے بعد دنیا سولرائزیشن کی جانب بڑھ رہی ہے، پاکستان کو بھی اس جانب بڑھنا ہوگا۔ سید ناصر حسین شاہ نے کراچی کے ایکسپو سینٹر میں سچی ISEM نمائش کا افتتاح کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں مہنگی بجلی کا اعتراف کرتے ہوئے ناصر حسین شاہ بولے پاکستان سولرائزیشن کی جانب بڑھ رہا ہے، ہم مستقبل میں سولر پارک بنانے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ اگر بلاول بھٹو وزیر اعظم ہوتے تو 300 یونٹ تک بجلی فری دیتے۔ پورا پاکستان جو ہے وہ رینیویبل پہ جا رہا ہے، سولرائزیشن پہ جا رہا ہے، کیونکہ ٹیرف بہت زیادہ ہے، اور اگر ٹیرف کم ہوتا ہے تو وہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ لیکن ماضی میں تو اپنی جگہ پہ، لیکن مستقبل میں کوئی ایسی سلسلہ دکھائی نہیں دے رہا۔ تو یہ دور سولرائزیشن کا ہے، رینیویبل کا۔ سب سے سستی بجلی یا جو ٹیرف ہے جو ان کو دی جا رہی ہے وہ تھر سے بجلی جو ہم دے رہے ہیں نیشنل گریڈ کو، اس کا ٹیرف سب سے کم۔ IPPs معاہدوں پر صوبائی وزیر بولے پرانے معاہدوں کا مزید بوجھ عام آدمی کے جیبوں پر اور نہیں ڈال سکتے، ضرورت نئے معاہدوں کی ہے۔ سید ناصر حسین شاہ کا مزید کہنا تھا کہ تھر پاکستان کو سب سے سستی بجلی فراہم کر رہا ہے، البتہ انرجی سے متعلق تمام منصوبوں کی تکمیل میں ہمیں وزیر اعظم اور وفاقی حکومت کے تعاون کی ضرورت ہے۔ بیرونی قرض کی ادائیگی کے باعث اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ڈالر ذخائر میں بڑی کمی ہو گئی۔ مرکزی بینک کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اسٹیٹ بینک کے ڈالر ذخائر میں 39 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ اعداد و شمار کے مطابق کمی کے بعد اسٹیٹ بینک کے ذخائر 9 ارب 42 کروڑ ڈالر سے کم ہو کر 9.03 ارب ڈالر رہ گئے ہیں۔ کمرشل بینکوں کے ذخائر 2 کروڑ 90 لاکھ ڈالر اضافے سے 5 ارب 30 کروڑ ڈالر ہو گئے۔ علاوہ ازیں ملک کے مجموعی زر مبادلہ ذخائر 36 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کم ہو کر 14 ارب 33 کروڑ ڈالر رہ گئے۔
آرمی چیف کے نام بانی پی ٹی آئی کے پیغام پر حکومت کا رد عمل سامنے آ گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے پیغام پر رد عمل میں وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ فوج، آرمی چیف اور ریاست کے خلاف ان کا پروپیگنڈا کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ اس طرح کے بیان سے یہ ساری چیزیں بھلائی نہیں جا سکتی۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی والے اپنی نجی محفلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری بات ہو گئی، نومبر میں چیف جسٹس بدلتے ہی الیکشن کی تیاری کریں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ان چیزوں کو اکٹھا کر کے دیکھیں تو پی ٹی آئی کی قیادت کی گفتگو پر شک ہوتا ہے۔ ہمیں الرٹ رہنا ہوگا اور ان چیزوں کو مینج کرنا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ کچھ کرنے جا رہے ہیں یا کوشش کریں گے، یہ جال بن رہے ہیں تاکہ کوئی راستہ نکل سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ BISP کا ڈیٹا بھی اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ رجسٹریشن کا آغاز ہو گیا ہے، 25 لاکھ لوگوں کی رجسٹریشن ہو گئی ہے۔ اپنا گھر اسکیم شروع کرنے لگے ہیں۔ تفصیلات لاہور سے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب سوشو اکنامک رجسٹری کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ موجودہ دور میں فیصلہ سازی کے لیے ڈیٹا انتہائی اہم ہے۔ اپنا گھر اسکیم شروع کر رہے ہیں، 25 لاکھ لوگوں کی رجسٹریشن ہو گئی ہے۔ ابھی میں نے فار دا ٹائم بینگ میں نے یہ کیا ہے کہ ہم نے ہیلپ لائنز کھول دی ہیں ہر اپنے پروجیکٹ کے لیے، ہر اپنے جو اسکیم ہے اس کے لیے میں نے ہیلپ لائنز کھول دی ہیں، کیونکہ میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر کوئی اس پروجیکٹ میں یا اس اسکیم میں اس کا نام نہیں آیا تو اور یا وہ انکلوڈڈ نہیں ہے یا وہ ہمارے جو بھی ہمارے پاس جیسا بھی ڈیٹا ہے اس میں وہ انکلوڈڈ نہیں ہے اور اگر وہ ڈیزرونگ ہے تو وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرا سکتا ہے۔ جو ہمارے پیپل ہیں ان کے لیے میں ایک ڈسیبلٹی کس قسم کی ہے مجھے نہیں پتا، کس کو ویل چیئر چاہیے مجھے نہیں پتا، کس کو کس قسم کا علاج چاہیے مجھے نہیں پتا، جو بیڈ ریڈن ہیں اور اپنے فیملی پہ شاید ان کا ایک ایڈیشنل برڈن ہے، تو میں ان کو کس طرح سے ہیلپ کر سکتی ہوں، میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک مچ نیڈڈ لیکن بہت ایک ویلکم پروجیکٹ ہے جس کی ذمہ داری مریم اورنگزیب نے اٹھائی ہے۔ اور آج میں نے جو دیکھا ہے، مجھے پہلے بھی ان اپڈیٹس ملتی رہتی ہیں، میں اس کے اوپر ان سے گاہے بگاہے لیتی رہتی ہوں انفارمیشن، تو بڑی مجھے خوشی ہوئی ہے یہ دیکھ کے کہ رجسٹریشنز کا آغاز ہو گیا ہے۔ سم 25 لاکھ ان کی رجسٹریشنز ہو بھی گئی ہیں۔ لاہور میں منعقدہ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے شکایات آئیں کہ رمضان پیکج غریبوں کے بجائے ڈیروں پر جا رہا ہے۔ پنجاب کے عوام کو رمضان ریلیف پیکج ان کی دہلیز تک پہنچایا گیا۔ مریم نواز نے کہا کہ BISP کا ڈیٹا بھی اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ رجسٹریشن کا آغاز ہو گیا ہے، 25 لاکھ لوگوں کی رجسٹریشن ہو گئی ہے۔ اپنا گھر اسکیم شروع کرنے لگے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ہمارے پاس کسانوں کا پورا ڈیٹا موجود نہیں، کسانوں کا درست ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ موجودہ دور میں فیصلہ سازی کے لیے ڈیٹا انتہائی اہم ہے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب نے کہا کہ نون لیگ کی حکومت پاک فوج اور تحریک انصاف کو آمنے سامنے لانا چاہتی ہے، لیکن تحریک انصاف اور سپہ سالار جنرل عاصم منیر ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے ملاقات کے بعد گفتگو کرتے ہوئے عمر ایوب نے کہا کہ PDM حکومت ڈوب چکی ہے، قوم نئے عام انتخابات کی تیاری کرے، نئے الیکشن سے ہی ملک ترقی کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی اور 18 مارچ سے متعلق CCTV فوٹیجز غائب کر دی گئیں۔ بانی PTI اس کے لیے خود عدالت میں کیس دائر کریں گے۔ اس موقع پر بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بھوک ہڑتال پر جو بانی PTI کی رہائی تک ہماری یہ بھوک ہڑتال جاری رہے گی۔ آج سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل ہوا اور PTI پارلیمانی پارٹی بن گئی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے بوندا باندی اور ہلکی بارش، سمندری ہوائیں بحال ہونے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ شہر قائد میں آج بھی کہیں ہلکی بارش اور بوندا باندی کا امکان ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ شہر قائد میں مطلع برآلود ہے، سمندری ہوائیں بحال ہونے سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج بھی کہیں کہیں ہلکی بارش اور بوندا باندی کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ شہر میں مغربی سمت سے 30 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 83% ہے۔ موسم کا احوال بتانے والوں کا مزید بتانا ہے کہ کراچی کا موجودہ درجہ حرارت 30 سینٹی گریڈ ہے، شدت 36 سینٹی گریڈ تک محسوس کی جا رہی ہے، جبکہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں موسم
गर्म और मरतूब रहेगा। आज सुबह सवेरे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, जबकि महकमा मौसमियात ने शहर में 24 घंटों के दौरान होने वाली बारिशों के अदाद शुमार भी जारी कर दिए। कराची के इलाके कुरंगी में सबसे ज्यादा 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा गडाब और कायदाबाद में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जिना टर्मिनल, फैसल बेस, क्यामाड़ी, मेट कम्प्लेक्स में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि नॉर्थ कराची, सरजानी, गुलशन मेमार, मलिर होल्ड में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान शाहीन्स की जानिब से डारोन में फास्ट बॉलर शाहनवाज दहानी कमर की तकलीफ में मुब्तला हो गए। डारोन टूर में मौजूद शाहनवाज दहानी की पाकिस्तान वापसी पर मेडिकल पैनल उनकी इंजरी की नौयत का जायज़ा लेगा। इस सूरत हाल के बाद ऑलराउंडर मुबस्सिर खान को वाइट बॉल स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है, जबकि फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद 2 वनडे मैचेस में सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होंगे। पाकिस्तान शाहीन्स डारोन में 2 दिन वनडे मैचेस और टॉप एंड T20 सीरीज में भी हिस्सा लेगी। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।